اور پھر ساتھیوں وہ مرحلہ بھی آیا کہ جب باپ تیار ہے، ہاتھ میں تیز چھری ہے اور بیٹے کو لٹایا جا رہا ہے، میرے بھائیوں آج مینا کا کلیجہ تھر تھر کانپ رہا ہے، آسمان کے فرشتے فریاد کر رہے ہیں مالک یہ زمین پر ہو کیا رہا ہے؟ کیا تیرا خلیل اپنے بیٹے کو واقعی میں ذبح کر دے گا؟ کیا اپنے اسماعیل کے گلے پہ، نازک سے گلے پہ وہ چھری پھیر دے گا؟ یا اللہ تیرا یہ وہ خلیل ہے جو نارے نمرود میں کود گیا تھا، یا اللہ اس نے کتنے امتحان دیے ہیں تیرے کہنے سے وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے ملک شام چلا گیا تھا، مالک وہ امتحان پہ امتحان دے رہا ہے، مگر یہ تو بہت بڑا امتحان ہو گیا کہ تو اسی کے ہاتھوں سے اس کے سگے بیٹے کے گلے پہ چھری چلوا رہا ہے۔ میرا رب کہتا ہے فرشتوں دیکھتے جاؤ، میرے خلیل کی وفا دیکھتے جاؤ، میرے خلیل کی محبت دیکھتے جاؤ، میرے خلیل کا استقلال دیکھتے جاؤ، میرے خلیل کی استقامت دیکھتے جاؤ، میرے خلیل کی خلت دیکھتے جاؤ۔ گویا کہ اس وقت میرے خدا کی کبریائی کہہ رہی تھی اے فرشتوں تم کہتے تھے نا انسان کو کیوں بنا رہا ہے یا اللہ، انسان زمین میں جا کے فساد مچائے گا۔ اے فرشتوں تم نمرود کو دیکھ رہے تھے، میں ابراہیم کو دیکھ رہا تھا۔ زمین پہ اگر برے آئیں گے تو اچھے بھی تو آئیں گے، میرے نیک بندے بھی تو آئیں گے، وفا کرنے والے بھی تو آئیں گے۔ دیکھو فرشتوں میرے ابراہیم کو دیکھو، اور اے فرشتوں صرف ابراہیم کو نہ دیکھنا اسماعیل کو بھی دیکھو، وہ ذرا سا بچہ ہے حضرت ابراہیم کا، میرے خلیل کا ذرا سا بیٹا ہے، مگر اس کی بھی تو وفا دیکھو نا، اس کا بھی تو صبر دیکھو نا، اس کا بھی تو جذبہ دیکھو نا، وہ ذرا سا بچہ ہے مگر کتنا سچا ہے، کتنا اچھا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حلقوم پہ چھری کو رکھ دیا، وہ چھری چلا رہے ہیں۔ اور یار یہ آسان بات نہیں ہوتی، کہنا آسان ہوتا ہے، پہلی بات تو کہنا بھی آسان نہیں ہوتا، مگر مینا کی زمین نے یہ منظر دیکھا ہے، مینا کی وادیوں نے یہ معاملہ دیکھا ہے، مینا کے پہاڑوں نے یہ معاملہ دیکھا ہے۔ اے میرے خدا تجھے اپنے ابراہیم کی یہ ادا کس قدر پسند آئی کہ وہاں اسماعیل کی ماں کی سنت زندہ ہو رہی ہے، اور مینا میں جو حاجی کا حج ہوتا ہے جب تک وہ قربانی نہ کرے حاجی نہیں بن سکتا ہے، تجھے قربانی کرنا ہی پڑے گی، تجھے وہاں پر حضرت اسماعیل کی ماں حضرت ہاجرہ کی سنت ادا کرنا ہے، اور مینا میں حضرت اسماعیل کے والد ماجد ابراہیم کی سنت ادا کرنا ہے۔ حضرت اسماعیل کی بھی سنت ادا ہو رہی ہے۔ اے میرے ساتھیوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ چھری ہاتھ میں لے کر کے حلقوم پہ چلا رہے ہیں، مگر خدا کہتا ہے چھری کاٹنا تو دور کی بات ہے، ہمارے اسماعیل کے گلے پہ خراش بھی نہیں آتا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب پڑھو پھر وہی مصرے جو میں نے شروع میں پڑھے تھے، اندھیرا دور کرنے کو اجالا کون دیتا ہے، امیدیں ٹوٹ جائیں تو سہارا کون دیتا ہے۔ پہاڑیوں کی امیدیں ٹوٹ رہی ہیں، مینا کی وادی تھر تھر کانپ رہی ہے، یا اللہ ایک بیٹا ذبح ہو جائے گا، اور وہ بھی نبی کا بیٹا، وہ بھی خلیل کا بیٹا، اس روئے زمین پر سب سے مقدس ہستی جو آج کی تاریخ میں ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا۔ مگر خدا کہتا ہے انی عالم ما لا تعلمون، جو ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ نے فرمایا اے بلبل سدرہ کدھر ہو، اللہ پاک نے فرمایا بلبل سدرہ لبیک یا اللہ، اللہم لبیک یا اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا حکم کیا ہے؟ اے جبریل جاؤ جنت چلے جاؤ، دمبا لے کر کے جاؤ، اور سنو اسماعیل کو ہٹا دینا، دمبے کو لٹا دینا، دمبا قربان ہو جائے گا، مگر ہم حضرت ابراہیم کو وہی ثواب عطا فرمائیں گے۔ یعنی کہ اللہ پاک نے اس میں قرآن شریف میں یہ نہیں کہا کہ تم نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اچھا اللہ پاک نے ذبح عظیم کا فدیہ عطا کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے جو لقب عطا کیا حضرت ابراہیم کو، یہ کہہ لو کہ جو حضرت اسماعیل کا جو لقب ہے وہ کیا ہے؟ ذبیح۔ حالانکہ آپ قربان تو نہیں ہوئے، مگر چونکہ قربانی کی نیت سے گئے تھے۔ زور سے بولو کس کی نیت سے گئے تھے، آواز آئے؟ باپ کی بھی اور بیٹے کی بھی، دونوں کی قربانی کی نیت تھی، اور تب سے لے کر آج تک یہ سنت جاری ہے۔ اب میں یہاں پر تیزی کے ساتھ چند باتیں اور بتاؤں، پھر میں تقریر ختم کرتا ہوں۔ بعض لوگوں کے پاس اچھا خاصا سرمایہ ہے، ٹھیک ٹھاک کھاتے پیتے بھی ہیں، گھر میں بڑے بڑے موبائل بھی ہیں، مگر قربانی کے حصے کی بات آئے گی تو پوچھتے ہیں بھئی قربانی، ارے خدا کے بندو، ان دنوں میں قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے وہ قربانی کا عمل ہے۔ آواز آئی آپ کو؟ زور سے بولو کون سا عمل ہے؟
اور اونچا بولو مستحب یہ ہے، جیسے اب چاند نظر آ گیا، فرض تو نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ اپنے ناخن نہ کاٹے جائیں جب تک، زور سے بولو جب تک، ہاں لیکن میں نے کیا کہا، مستحب ہے، بہتر ہے۔ بعض لوگ اس کو چلو پڑھ دیتے ہیں، وہ کلام بھی پڑھ دیتے ہیں، مگر اب جو ہے ٹائم بھی کافی ہو گیا انشاءاللہ۔ بھئی سلیم تم ہاں نا، ٹائم بھی کافی ہو گیا۔ کلمہ شریف پڑھیں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محرم شریف میں آؤں گا کسی دن انشاءاللہ، تو یہ ہمارے کئی لوگوں نے کہا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ کلمہ شریف پڑھ دیں ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو باتیں کہیں کوئی بات غلط نکلی ہو، اللہ تعالی معاف فرمائے۔ سہون یا قصداً کوئی بات زبان سے غلط سرزد ہو گئی ہو، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم سبوں پہ اگر کوئی بلائیں آنے والی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکت سے ان سب بلاؤں کو دور فرمائے۔ جہاں جہاں بھی اہل حق پریشان ہیں، مالک پردے غیب سے ان کی مدد فرمائے۔ ہم سب کو صحیح معنی میں اپنے پیارے محبوب کا سچا وفادار امتی بنائے، آمین۔ چند اشعار کے لیے کہہ رہے ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں۔ کیا بتاؤں زباں کانپتی ہے میری، کیا بتاؤں زباں کانپتی ہے میری، گنبے آل خیر البشر لٹ گیا، خاندان میں صرف چند بچے بچے، آن ہی آن میں پورا گھر لٹ گیا۔ خوب روتی تھی زینب در کربلا، سچ ہے اولاد کا غم بہت ہے بڑا، اس کے دل سے تو پوچھو گزرتی ہے کیا، نوجوان جسی کا لختے جگر لٹ گیا۔ کیا بتاؤں زباں کانپتی ہے میری، گنبے آل خیر البشر لٹ گیا۔ ناز جن کا اٹھاتے تھے شاہ امم، پیار سے جن کو لپٹاتے تھے عمر بھر۔ کیا شان ہے امام حسن اور حسین کی، سبحان اللہ، زور سے بولو۔ ہمارے نبی کے نواسے ہیں، اور حضور کتنی محبت فرماتے ہیں کہ کاندھے پہ بٹھا لیتے ہیں دونوں کو، کاندھے پہ۔ اچھا، وہ حضور کو دیکھ کر کے صحابہ کہتے حضور سواری بڑی پیاری ہے، چونکہ حضور سواری بن گئے اور دونوں نواسے سوار ہیں، تو حضور فرماتے تھے سواری نعم المرکب، سواری تو پیاری ہے ہی، وہ نعم الراکب، لیکن سوار بھی بڑا پیارا ہے، سبحان اللہ، ذرا اونچا بولو۔ اور نواسوں سے محبت کرنے کا، بلکہ میں تو کہتا ہوں بیٹیوں کو رسپیکٹ، عزت، وقار اگر صحیح معنی میں دنیا کو ملا ہے نا تو ہمارے نبی کی چوکھٹ سے ملا ہے، سچی بات ہے، سچی بات ہے، سچی بات ہے۔ ورنہ بیٹیوں کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، تم نے بار بار سنا ہے۔ اور حضور تو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، شفقت میں، محبت میں، اور جب گھر پہ آتی تھیں تو ان کی پیشانی کو چومتے تھے حضور۔ ایسی محبت عطا فرمائی ہے بیٹ، اور نواسوں سے بھی حضور نے محبت سکھائی ہے، سبحان اللہ، بولو زور سے۔ ناز جن کا اٹھاتے تھے شاہ امم، پیار سے جن کو لپٹاتے تھے عمر بھر، جن کو جھولا جھلاتے تھے شیر خدا، واہ واہ واہ، جن کو جھولا جھلاتے تھے شیر خدا، فاطمہ کا وہ نور
نظر لٹ گیا، کیا بتاؤں زبان کانپتی ہے میری، گنبہ آل خیر البشر لٹ گیا، راہ حق میں گلا چھد گیا تیر سے، شہ کے ہاتھوں میں ایسے غل علی چل بسا، باپ سے پہلے قربان بیٹا ہوا، تھا وہ ننھا سا بچہ مگر لٹ گیا، کیا بتاؤں زبان کانپتی ہے میری، گنبہ آل خیر البشر لٹ گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا میں ایک بات اور کہہ رہا تھا کہ قربانی کے دنوں میں چند باتوں کا خیال رکھنا۔ ایک تو بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ قربانی کے وقت کی ویڈیو بنا لیتے ہیں اور پھر وہ ویڈیو آپ نے واٹس ایپ پہ بھیجی کسی دوست کو، اس سے دھوکے سے کسی گروپ میں چلی گئی، پھر وہ وائرل ہوتی ہے، اس سے کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے، ظاہر ہے اس کے خلاف کوئی ایکشن بھی ہو سکتا ہے، تو اس طرح کے ویڈیوز نہ بنائیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، جہاں پہ قربانی کی آپ نے ان ساری جگہوں کو فوراً گورنمنٹ کی طرف سے، میونسپلٹی کی طرف سے اہتمام ہوتا ہے، اس کو پاک صاف کر دو، یعنی بہا دو، جو بھی آلودگی ہے سب کو بہا دو۔ اور نمبر تین ایک بات اور آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، نمبر تین یہ ہے کہ چونکہ ہم بھارت میں رہتے ہیں اور ہمارا ملک ہے، تو اپنے علماء کرام سے مشاورت کے بعد انہوں نے جو آپ کو ہدایات دی ہیں، سمجھ رہے ہو نا میری بات، اسی کے اعتبار سے قربانی کرو، اور جو واقعتاً غریب ہے، مستحق ہے، مستحق کا مطلب وہ امداد کا مستحق ہے، تو اس کو اس طور پہ نہیں کہ آپ نے اس کو فقیر سمجھ لیا، کمزور، نہیں، اس طور پہ نہیں، بلکہ اپنے رشتہ دار کے طور پہ، مہمان کے طور پہ اس کو تو پیش کرنا ہی ہے جو آپ پیش کریں، لیکن اپنے دسترخوان پہ بٹھا کر کے اس کو کھلائیں، اس سے اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے کرم سے، وہ بہت خوش ہوتا ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، چونکہ آپ اس کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں اور عزت بھی دے رہے ہیں۔ ہر آدمی کو، کوئی غریب ہو سکتا ہے مگر عزت تو اسے بھی چاہیے نا۔ اور امیری غریبی کیا ہوتی ہے یار؟ امیری غریبی کا کیا ہے بتاؤ؟ کچھ پتہ تھوڑی ہوتا ہے کب کون غریب امیر ہو جائے اور کون امیر غریب ہو جائے، زندگی کیا پتہ؟ غفران بھائی مولانا ناظم صاحب، بلا وجہ یہ تو ہم لوگوں نے بنا رکھے ہیں، ورنہ اس کی کوئی حقیقت دنیا میں ہے نہیں۔ کتنے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں، سفر کرتا ہوں، بعض جگہ ہم جلسوں میں جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے حضرت وہ ایسے ہو گئے، وہ ایسے ہو گئے۔ ارے بھائی اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا نظام ہے، اللہ کی پوری دنیا کا مالک تو خدا ہی ہے نا، اس نے مہلت دی ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب مہلت کو کوئی آدمی اپنی طاقت سمجھ لے تو بے وقوفی کے علاوہ کیا ہے؟ اگر انسان کے پاس طاقت ہوتی واقعی میں، جس کو طاقت کہتے ہیں، تو سب سے پہلے تو وہ اپنی موت کا علاج تلاش کرتا، وہی موت سے نکلنے کی کوشش کرتا نا، کبھی کسی طریقے سے موت سے نکلیں۔ مگر ہم نے یہ دیکھا کہ ڈاکٹر لوگ بھی، ابھی میں نے اخبار میں پڑھا کہ وہ ہارٹ اٹیک کے ڈاکٹر تھے اور انہوں نے بڑے اچھے سرجن تھے اور خود بھی اسی میں چلے گئے، سمجھ رہے ہو میری بات؟ تو یہ سب اللہ کا نظام ہے، اور اس نے قرآن میں کئی جگہ یہ بات کہی ہے، اللہ پاک نے فرمائی ہے۔ ایک جگہ فرماتا اینما تکونوا یدرککم الموت، اللہ کہتا ہے کہیں بھی جا کے چھپ جاؤ، تم کہیں بھی رہنے لگو، نیچے تہ خانہ بنا لو، تہ خانے سے نیچے بھی تہ خانہ بنا لو، اس سے نیچے بھی تہ خانہ بنا لو، تم تو سمندر کے اندر جا کر کے کوئی گفا تلاش کر لو، کوئی تمہیں اس جگہ ایسی جگہ مل جائے۔ میرے رب نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، کہیں بھی جاؤ موت سے بچ نہیں، زور سے بولو بچ نہیں۔ اور سورہ جمعہ میں اس نے فرمایا 28ویں پارے میں قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے محبوب فرماؤ ان لوگوں سے کہ تم موت سے بھاگتے ہو، تفرون منہ، بھاگتے ہو موت سے، فانہ ملاقیکم، لیکن موت تمہیں اپنے پنجے میں لے کر ہی رہے گی۔ جب ٹائم لکھا ہوا نا پرماننٹ، اس سے ایک سیکنڈ نہ ادھر اور نہ
اب ہم لوگ لمبی لمبی امیدیں لگائے ہوئے ہیں. 25 سال کا جوان سوچ رہا بھائی 25 سال تو ابھی میرے ریزرو ہیں ہی, 25 سال تو میں کم سے کم ہوں, اور وہ 50 کا ہو گیا تو پھر 50 اور جوڑ رہا ہے کہ 50 سال کا تو میں اور ہوں ہی ابھی. ارے بھلے آدمی 50 سال کا تو ہے تو تیرے بال کیوں سفید ہو گئے بھائی؟ تو اپنی جوانی نہ بچا سکا تو زندگانی کیا بچائے گا یار؟ زور سے بولو. نہیں بچا پائے گا زندگانی, کوئی نہیں بچا پایا. بڑے بڑے رستم, بڑے بڑے دارا, بڑے بڑے پہلوان دنیا میں آئے, مگر سب کو قبر میں جا کے سونا پڑا. اور قبر میں کیا لے کے گئے بھی بتاؤ مجھے, زور سے بولو کیا لے کر کے گئے؟ ارے اونچا بولو نا, کیا لے کے گئے قبر میں؟ کفن کے 3 کپڑے, مرد ہے تو عورت کے 5, چونکہ عورت بحیثیت مرد کے اپنا مقام بحیثیت حیا کے زیادہ رکھتی ہے, اس لیے اس کو کپڑے بھی زیادہ دیے گئے. 5 کپڑے عورت کو اور 3 کپڑے, آواز آئے 3 کپڑے مرد کو. یہ لے کے بس سکندر بادشاہ جب مرا تو بتاتے ہیں کہ اس نے اپنے وزیروں سے کہا میرا ایک ہاتھ کہا یا دونوں باہر نکال دیو کفن سے. کہا کیوں؟ کہا کم سے کم دنیا والوں کو یہ تو پتا چلے کہ دنیا فتح کرنے والا بھی دنیا سے خالی ہاتھ ہی جا رہا ہے. خالی ہاتھ آیا تھا, خالی ہاتھ جا رہا ہے. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دنیا نہ کماؤ, خوب کماؤ. میرا مطلب یہ ہے اس طرح نہ کماؤ کہ کسی کے دل کو ٹھیس پہنچ جائے, کسی کا حق مار لو, کسی کو تکلیف پہنچا دو. اس طرح سے دنیا نہ کماؤ, حلال لقمہ کماؤ, خوب مالا مال ہو جاؤ. اللہ کرے عثمان غنی کے غلام ہو جاؤ. اللہ تمہیں اتنا دے کہ تم دوسروں کو دو. یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ نہیں کماؤ, مگر کسی کا دل دکھا کے, کسی کو تکلیف پہنچا کے, ایسے نہیں. چونکہ دنیا سے کوئی اپنے ساتھ کچھ لے کر کے, ہاں ایک چیز لے کر کے جاتا ہے, حسن عمل اور صدقہ. خاص طور پہ صدقہ و خیرات, کمزوروں کی مدد کرنا, دبے کچلوں کی امداد کرنا, اس کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے. بلکہ صدقہ تو بلاؤں کو ٹال دیتا ہے, مصیبتوں کو ٹال دیتا. لیکن صدقہ اس طرح سے دکھا کے بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن جس کو دیا جا رہا ہے اس کا نام نہیں بتایا جائے. سب سے اچھا صدقہ وہ ہے حدیث شریف کے مطابق جو سیدھے ہاتھ سے دیا جائے تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. زندگی میں کیا ہے یار, زندگی کچھ پتہ تھوڑی ہے کب کیا ہو جائے, کہاں کچھ نہیں پتہ میرے ساتھیوں. موت آ جاتی ہے جہاں گھر نہیں ہوتا, بہتوں کو تو کفن تک بھی میسر نہیں ہوتا. ابھی میں چند دنوں پہلے, آپ کو بڑا سن کے بھی افسوس بھی ہوگا اور حیرت بھی ہوگی, ہمارے ساتھ پڑھتے تھے اشرفی امان ناظم صاحب, اور شادی آ گئی تھی ان کے وہاں پر, لیکن میرے خیال سے شادی کے 15 یا 16 دن رہے تھے, یہ زیادہ رہیں گے. ہمارا شادی قریب تھی, مجھے ٹھیک سے دھیان نہیں رہا کتنے تھے. لیکن دیکھو وہ دن نہیں آ سکا جس دن سر پہ صحرا بننا تھا, وہ دنیا سے چلے گئے. یہی حقیقت ہے. ہم لوگ موت سے پتہ کتنی دور ہیں. آپ لوگ کوئی سوچتا ہے 50 سال کا ہو گیا تو 10 سال تو ہیں ہی میرے پاس. ہرس ہے انسان میں, ہرس. حضور فرماتے ہیں انسان کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی, اس کے پاس ایک سونے کا پہاڑ ہو تو سوچے گا دوسرا اور ہو جائے, مگر قبر کی مٹی میں جب جائے گا تو اسے احساس ہوگا کہ یار ہم سونا کمانے میں رہ گئے بھی. وہ کوئی گزر رہا تھا قبرستان سے, اس نے سلام کیا, کہا بڑے مزے میں ہو, آرام سے سو رہے ہو؟ تو عالم تصور میں آواز آئی, سلام کرنے والے ہم نہیں سو رہے ہیں, سو تو تم رہے ہو, ہم تو دنیا میں سونے کی سزا کاٹ رہے ہیں. تمہیں اللہ نے ابھی مہلت دی ہوئی ہے, اس مہلت کا فائدہ اٹھا لو, نیکیاں کما لو, ورنہ تم بھی پلٹ کے ہمارے پاس ہی رہے ہو. یہاں سے کوئی مرنے والا گیا آپ کی بستی سے, ہماری بستی سے, سب کی بستی سے, کامن بات کہہ رہا ہوں ایک میں, مولانا ناظم صاحب وہ گیا, تو جتنوں کو وہ چھوڑ کے گیا ہے اس سے زیادہ تو اسے وہاں مل جائیں گے جہاں کو وہ جا رہا ہے. نہیں سمجھے میری بات؟ پردادا, لکڑ دادا, اس کے بھائی بہن اگر جا چکے ہیں تو وہاں پر بھی تو بہت ہے نا, جس کو عالم برزخ کہتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ قبروں سے روحوں کو آزاد فرما دے اپنے کرم سے. بس یہ انسان کا جو جسم ہے نا, یہ تو خول ہے, خول. اصل جو ہے وہ انسان کی باڈی میں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب وہ اصل, جس کو آتما کہتے ہیں, روح, وہ نکل جاتی ہے تو پھر کوئی نام تھوڑی لیتا. مثال کے طور پہ ایک مثال دے رہا ہوں, کسی کا نام عبدالستار ہے, عبد الغفار ہے, یا ندیم ہے, جو بھی نام ہے مثال کے طور پہ, ان کا انتقال ہو گیا تو وہ آنے والا یہ تھوڑی کہے گا کہ عبد الغفار کہاں ہے, عبد الرحیم کہاں ہے, عبد الستار کہاں ہے. وہ یہ کہے گا ڈیتھ باڈی کہاں ہے, جنازہ کہاں ہے, یہ کہے گا نا, بولو.
جو نام ہی ختم ہو گیا، مرتے ہی کوئی نام نہیں لے رہا، کوئی نام ہی ختم ہو گیا۔ سب سے پہلے جو لباس پہنے ہوئے تھا وہ لباس بھی اتار لیا غسال نے، جو پہنے ہوئے تھا وہ تو چھوڑو، جو گھر پہ رکھے تھے اس کا تو ذکر ہی مت کرو، جو پہنے ہوئے تھا وہ بھی اتار لیا۔ وہ کسی نے کہا ہے نا یار، دنیا کے لباس سے محبت کرتا ہے، اس لباس سے بھی محبت کر جو کبھی اتارا ہی نہیں جائے گا۔ وہ پھٹ تو جائے گا، ہاں قبر میں جا کے گل بھی جائے گا، مگر اتارا۔ کفن کے بارے میں کسی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، جس نے بنایا اس نے بیچ دیا، اور جس نے خریدا اس نے پہنا نہیں، اور جس نے پہنا اسے پتا نہیں۔ وہ کیا ہے بولو؟ کفن ہے۔ زور سے بولو کیا ہے؟ آواز آئے؟ کفن ہے۔ کفن جب جاتے ہو نا مارکیٹ میں کپڑے خریدنے، عمدہ عمدہ بہترین شاپنگ کرنے جاتے ہو تو نادانو اس موقع پہ تھوڑی دیر کے لیے ذہن پہ زور ڈال کے یہ بھی سوچ لیا کرو، ہو سکتا ہے شہر سنبل کی مارکیٹ میں وہ کفن بھی آ چکا ہو جو مجھے پہنائے گا غسال جب نہلا کے فارغ ہو چکے گا، برگے بھی آ چکے ہوں جو میری قبر پہ لگائے جائیں گے۔ کچھ نہیں پتا یار، موت بہت فاصلے پہ نہیں ہے۔ آخری واقعہ سناؤں پہ تقریر ختم کر دوں۔ ایک بزرگ نے اپنے مریدوں سے فرمایا، انہوں نے فرمایا مریدوں یہ بتاؤ موت اور زندگی میں کتنا فاصلہ ہے، کتنا انتر ہے؟ تو ایک مرید صاحب کھڑے ہوئے، جواب انہوں نے بہت اچھا دیا۔ انہوں نے کہا میں تو حضرت یہ سمجھتا ہوں، موت کو اتنے قریب سمجھتا ہوں کہ فجر کی پڑھ لی، اب یہ نہیں پتا ظہر کی نماز ادا کر پاؤں گا یا پھر اس سے پہلے میری اپنی نماز جنازہ ہو جائے گی۔ حضرت نے فرمایا کئی گھنٹے کا فاصلہ سمجھ رہے ہو تم، تو اتنی دور سمجھ رہے ہو موت کو کہ تم ظہر کی پڑھ کے اثر، فجر کی پڑھ کے اثر تک کی امید لگائے بیٹھے ہو۔ دوسرے مرید کھڑے ہوئے، کہا حضرت ہم نے ظہر پڑھ لی، اثر کا نہیں پتا۔ سب نے اپنے اپنے جواب دیے۔ ایک مرید نے بڑا اچھا جواب دیا، وہ کہتے ہیں حضرت میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نماز کی نیت باندھ لی، اب یہ نہیں پتا نماز مکمل کر پاؤں گا یا اس سے پہلے ہی میری نماز جنازہ ہو جائے گی، مجھے نہیں پتا۔ حضرت نے فرمایا جواب تمہارا اوروں سے اچھا ہے مگر صحیح نہیں ہے۔ اب بتاؤ اتنی قریب سمجھنے۔ اب وہ لوگ سوچیں جو 60 سال کے ہو گئے مگر اب بھی 100 سال کا خواب دیکھ رہے ہیں، جو 30 سال کے ہو گئے مگر اب بھی وہ 30 سال اور جوڑ رہے ہیں اپنی زندگی میں۔ اور یار اتنی لمبی نہیں ہے زندگی۔ امام غزالی المتوفا 505 ہجری، آپ سے سوال کیا گیا تھا کیا توبہ بوڑھے کی قبول نہیں ہوتی جو جوانی میں کی جائے؟ حضرت نے فرمایا توبہ تو بوڑھے کی بھی قبول ہو جاتی ہے مگر بڑھاپا آ جائے گا، اس بات کی گارنٹی کون دے رہا ہے؟ کیا پتہ جوانی میں موت آ جائے؟ تو وہ بے وقوف ہے جو بڑھاپے پہ توبہ کو ٹالے، بلکہ اسے جوانی ہی میں توبہ کر لینا چاہیے۔ بزرگ نے فرمایا پتہ ہے موت کتنی دور ہے انسان سے؟ سب نے کہا حضرت آپ ہی بتا دیجئے۔ تو کہا موت کو ایسے سمجھو جیسے ایک طرف کو سلام پھیر لیا تو اب یہ نہیں پتا دوسری طرف سلام پھیر پائیں گے یا پھر اس سے پہلے ہمیں موت آ جائے گی۔ بھئی ایک سانس کا ہی تو فاصلہ ہے، بولو زور سے، سانس کا ہی تو فاصلہ ہے نا۔ اٹیک کی جو بیماری، اٹیک جو ہو جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ابھی بات کر رہے تھے اٹیک آ گیا، برین ہیمریج بولتے ہیں، دماغ کی نس پھٹ جاتی ہے۔ شام کو تمہارے ساتھ تھے، بات چیت کر رہے تھے، چائے بھی ساتھ میں پی تھی، ساتھ میں کھیل بھی رہے تھے، ہنس رہے تھے، اور صبح کو اٹھ نہ پائے۔ زور سے بولو صبح کو۔ اس اعتبار سے میرے ساتھیوں کامیاب وہ ہے جو باقی زندگی کو خدا کی رضا میں گزار دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کافی وقت آپ کا لے لیا، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، مگر میں نے دیکھا مجمع بھی اچھا ماشاءاللہ اور سب لوگ رکے ہوئے ہیں، سب نے سنا بھی محبت سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وہ کوئی بات غلط نکلی ہو میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ کھڑے ہو جائیں، سلام پڑھ لیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ